اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد والأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين۔ ناظرین محترم، ایام عزا ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ خاندان رسالت پر ایک ایسا مہینہ آیا کہ جس میں اجر رسالت ادا کی گئی۔ وہ بھی کیا اجر رسالت ادا کی گئی؟ تپتی زمین پر صحرا میں اس گرمی کے اس عالم میں حسین اور اولاد اور اصحاب حسین کو اس میدان میں گھیرا گیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اگر کربلا کے اس منظر کو دیکھا جائے، بالخصوص جس شخصیت کے حوالے سے آج گفتگو کی جائے گی، اس شخصیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ سراسر اطاعت ہے، سراسر پیروکار ہے، اپنے امام کے وقت کے امام کے حکم سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا، نہ وقت کے امام کے حکم کے بغیر ایک قدم آگے بڑھایا۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت کرے۔ یہ اولی الامر کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب ان سے سوال کیا گیا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، یہ جو قرآن کے اندر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کا جو کلمہ آیا ہے، یہ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نحن اولی الامر، یعنی ہم اہل بیت محمد کے گھرانے والے اولی الامر ہیں۔ اور اولی الامر کی اطاعت سے ہی انسان کو نجات کا راستہ ملے گا۔ اور اولی الامر کی اطاعت ایسی اطاعت نہ ہو جو زور اور جبر اور زبردستی کی اطاعت نہ ہو۔ اولی الامر کی اطاعت ایک ایسی اطاعت ہو جو فراخ دلی اور اپنے ایمان کی پاکیزگی اور انسان کو اس مقام پر لے جانے والی اطاعت ہو جو بغیر اکراہ، بغیر جبر، بغیر کسی جبر و اکراہ کے وہ اطاعت کی جائے، اسے اطاعت کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس آیت کریمہ میں ایک نظام دیا، ایک دستور دیا۔ دستور یہ دیا کہ اطیعوا اللہ، اس میں 3 دستور اس آیت کریمہ کے اندر دیا کہ سب سے پہلا دستور ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت میں کون سی چیزیں آتی ہیں؟ اللہ کی اطاعت میں وہ تمام واجبات آتی ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب کیے ہیں۔ من جملہ ان میں سے ایک نماز ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے ہاں ایک ایسی محبوب شے ہے نماز،
کہ جب بندہ مصلی عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اس بندے کے حوالے سے اپنے فرشتوں کے درمیان میں فخر و مباحات سے یہ کہتا ہے کہ یہ میرا خالص بندہ ہے جو دنیا کے کسی بھی چیز کے بارے میں سوچے بغیر آ کے میرے عبادت کے لیے کھڑا ہوا۔ اور نماز میں سے بھی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے درگاہ میں سجدہ ہوتا ہے۔ اب اللہ جب بندہ سجدے میں گر کر جب بندہ کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدی، جب یہ کلمہ جب بندہ اپنی زبان پر جاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور بھی اپنے اس بندے پر فخر محسوس کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ دیکھو میرا بندہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو کر یہ گڑ گڑ آ رہا ہے۔ اور سجدے میں بھی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کی یاد میں گریہ کرنا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور دوسری چیز جو اللہ کی اطاعت ہے، جو واجبات میں سے ہیں، جسے ہم کم و بیش جو ہے ہم لوگ ایسے ہیں جو ان واجبات پر عمل کرتے ہیں۔ ان واجبات میں سے ایک واجب نماز، دوسری واجبات میں سے دوسری واجب جو انسان کے لیے خمس ہے۔ ہم کیوں اس دنیا کے بلاؤں میں گھرے ہوئے ہیں؟ بلا ہر سمت سے، چاہے وہ بلائے ارضی ہو چاہے وہ بلائے سماوی ہو، ہر سمت سے ہمیں کیوں گھیرا جا رہا ہے یہ بلا؟ ہمیں کیوں گھیرتا ہے یہ بلا؟ کیوں ہمارے سروں پر یہ بلائیں نازل ہوتی ہیں؟ کیونکہ میرے اور آپ کے مال میں ملاوٹ ہے۔ میرے اور آپ کا مال خالص نہیں ہے، پاک نہیں ہے، سوائے چند لوگوں کے، سوائے چند مومنین کے، سوائے چند مسلمانوں کے۔ اس وجہ سے کہ بلا، دیکھیں روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب انسان کے پیٹ میں ایک لقمہ یہ حرام چلا جائے، ایک ناپاک لقمہ چلا جائے، ناظرین محترم، یہ ایام محرم میں بالخصوص اس بات کا احتیاط کیا جانا چاہیے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے جو لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے، جو سبیلوں کا انتظام کیا جاتا ہے، جو خیرات کا انتظام کیا جاتا ہے امام علیہ السلام کے نام پر، کبھی یہ سوچیں ہم کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مال میں جس میں میں سبیل لگا رہا ہوں، یا میں لنگر تقسیم کر رہا ہوں، یا میں خیرات کر رہا ہوں، اس میں ملاوٹ تو نہیں ہے، میں نے اپنا مال پاک کیا ہوا ہے۔ اب جب حرام لقمہ ایک لقمہ ہمارے پیٹ میں چلا جائے تو آپ کی 40 دن کی عبادت رائے گاں جائے گی۔ اور اس حرام لقمہ جو آپ کے دسترخوان پر، میرے دسترخوان پر خدا نخواستہ اگر آ جاتا ہے تو اس لقمہ حرام کا اثر یہ ہوتا ہے عبادت کی لذت، سخاوت کی لذت، خیرات کی لذت، اب جتنی بھی نیک کاموں کی جو لذتیں ہیں وہ ہم سے چھین جاتی ہے اور ہم بلاؤں میں گر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس حرام لقمہ اور حرام مال کا اثر یہ ہوتا ہے، اثر وضعی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کے بلاؤں اور دنیا کے مصیبتوں کے دلدل میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ خمس ہے عزیزان گرامی، جو قرآن کریم کی صریح آیت ہے کہ خمس اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطلب یہ ہے کہ ان جو سادات اعظام ہیں ان کا حق ادا کیا جائے، جو امام کا حق ہے اس کا مال ادا کیا جائے، تب میرے اور آپ کا مال پاک ہوگا۔ اور جب تک میرے اور آپ کا مال پاک نہیں ہوگا، دنیا کی کسی بھی عبادت کے اندر، چاہے عبادت واجبیہ ہو، چاہے وہ عبادت مستحبی ہو، سنت عبادت ہو، مجھے اور آپ کو لذت حاصل ہونے والا نہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ دیکھیں اللہ کی اطاعت میں سے دو چیزیں آپ کی خدمت میں بیان ہوئی، اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ۔ ہم یہ جو واجبات ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے راہ میں دینے کے بعد ہماری چیزوں سے جو ہے نا ہم سے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، کمی آ جائے گی۔ نہیں،
اللہ کہتا ہے کہ تم دے دو میں اضافہ کر دوں گا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اگر میں 10 روپے دیتا ہوں تو اللہ مجھے اس کے 10 برابر دے دے گا۔ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، بھئی ایک سوچ میں، ایک آپ نیکی کا کام سوچتے ہیں، اس سوچ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے اس سوچ کے بدلے میں میں تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب عطا کروں گا۔ ایک سوچ ہے، 10 برابر جو ہے نا نیکیوں کا ثواب مجھے مل رہا ہے، آپ کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے واجبات میں سے ایک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر مقررہ معیار کے مطابق اگر زکوٰۃ نکالی جائے تو میرے مال میں کمی آ جائے گی۔ نہیں، مال میں کمی نہیں آئے گی۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے، ھدی للمتقین، یعنی جس قرآن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کسی طریقے سے بھی کوئی اگر خدا نخواستہ اس قرآن پر شک و شبہ کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن پر شک و شبہ، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لا ریب فیہ، یعنی کسی شک و شبہ کی اس قرآن کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ اور متقین کی علامتوں میں سے آپ بیان کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، ناظرین محترم، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے دینی اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ معاد، دیکھیں اصول دین 5 ہیں، ان 5 اصول دین میں سے ایک معاد ہے، جیسے ہم قیامت کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ غیب کا معنی کیا ہے؟ غیب کا معنی اسی قیامت کی طرف اشارہ مفسرین فرماتے ہیں۔ اس پر ایمان الذین یؤمنون، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں بالغیب، غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب غیب پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ فروع دین کا بھی ذکر کیا اللہ نے، یہاں پر ایک اصول لے کے آئے، دوسرا فروع لے کے آئے۔ فروع دین میں سے سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ یہ 2 چیزیں اللہ نے ایک ساتھ بتا دیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یعنی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے۔ اب نماز کو جب ہم قائم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درگاہ میں جب حضور میں حاضری دیں گے تو اللہ بھی جب قیام کرنے والے ہو نا، تو قیام کرنے والے جو نمازی ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے برکات اور رحمات جو ہے نا نازل فرما دیتا ہے۔ نماز پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک کو آگے جا کے بیان کروں گا۔ دیکھیے نماز پڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن نماز قائم کرنے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت نماز پڑھنے والے سے بھی زیادہ ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان میں ڈیفرنٹ کیا ہے؟ ڈیفرنٹ یہ نماز قائم کرنے والا دنیا کے تمام سوچ و بچار سے خالی ذہن ہو کے صرف اس پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے، متوجہ ہونے کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ وہ جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اوپر دیکھنے والا کوئی ہے، کوئی میری نماز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نماز کہتے ہیں قائم کرنا، صرف اللہ کو حاضر و ناظر جان کر نماز پڑھنے کو کہتے ہیں نماز قائم کرنے والا۔ لیکن عام معاشرے میں مجھ جیسا جو ہے کم علم انسان نماز پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، جس طرح مرغی جو ہے نا وہ برتن سے پانی پی کے سر اٹھاتی ہے، ایسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اسے نماز قائم کرنا نہیں کہیں گے، اسے نماز پڑھنا کہیں گے۔ لیکن نماز پڑھنے کی بھی اثر وضعی موجود ہے قرآن کے اندر۔ دیکھیں الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لے کے آنا۔ اب مفسرین، چاہے وہ مفسرین اہل سنت ہوں چاہے مفسرین اہل تشیع، تمام اہل اسلام کے مفسرین کے بالاتفاق ہے بالغیب سے مراد ایک امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو لیا گیا ہے، کہ جو امام کے غیبت اور امام کے ظہور پر یہ ایمان لے کے آئے وہ متقین میں سے ہوگا۔
یعنی جب امام کا ظہور ہوگا تو قیامت ہوگی، جب امام کا ظہور قریب آئے گا تو نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت ہوگی۔ اس پر ایمان لے کے آنا یہ متقین کی علامتوں میں سے ہے۔ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، یہ دیکھو اصول اور فروع کو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، ساتھ ساتھ میں بیان کر رہا ہے اصول اور فروع کو۔ ایک اصول لے کے آئے بالغیب، قیامت لے کے آئے، اب اس کے بعد ایک فروع لے کے آئے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ عزیزان گرامی یہ واجبات اسلامیہ ہے، تمام مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اما ہر مسلمان ہر فقہ کے اندر اس کی اپنی معیارات ہیں، اس معیارات کے مطابق جو ہے اس فقہ کے اس معیار، جس فقہ کے جو معیار ہے اس فقہ کے مطابق جو ہے نا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو چیز ہم عطا کرتے ہیں، جو چیز دے دیتے ہیں، ان میں سے اللہ کے راہ میں انفاق کرنا، اللہ کے راہ میں دے دینا۔ اللہ کے راہ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایسے دے دیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دیں گے نا اللہ کے یہاں محفوظ ہے، وہ کبھی رائیگاں نہیں جائے گی، کبھی رائیگاں نہیں جائے گی۔ عزیزان گرامی دیکھیں زکوٰۃ واجب ہے، اور اللہ کی طرف سے جو رزق ہمیں مل رہا ہے وہ اللہ کے حضور ہمیں جو ہے لوگوں میں انفاق کرنے کی ضرورت۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین محترم، سلسلہ گفتگو اطاعت الہی پہ چل رہی تھی، اس اطاعت الہی کے زمرے میں سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس میں انفاق ہے کیا چیز۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انفاق کسے کہا جاتا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ انفاق کرنا، انفاق کرنا، انفاق کرنا۔ یہ جو انفاق کا لفظ ہے، لفظ انفاق کا معنی ہے بانٹنا، پیش کرنا۔ نفقہ سے ہے نا انفاق، نفقہ سے انفاق ہے، اس نفقہ یعنی پیش کرنا، کھلانا پلانا، اسے کہا جاتا ہے نفقہ، اور اس نفقے کے لیے پیش کرنے والی چیز کو کہا جاتا ہے، جو چیز پیش کی جا رہی ہے اسے کہا جائے انفاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم انہیں دیتے ہیں ہم وہ لوگوں میں اس رزق کو بانٹ دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ یہ جو انفاق کا معاملہ ہے یہ بھی متقین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اس آیت اطاعت کے اندر نظام دستور زندگی دی ہے، تو اللہ نے جو دستور زندگی دی ہے اس میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان 3 چیزوں میں سے دوسرا جو ہے رسول کی اطاعت ہے۔ جب تک رسول کی اطاعت نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات الہیہ کا ہمیں علم ممکن نہیں ہے، اور رسول کی اطاعت بھی جبر و اکراہ کے بیس پہ نہ ہو۔ رسول کی اطاعت رسول کو رسول پہچان کے، رسول کو اللہ کے نبی مان کے، رسول کو اللہ کا پیغام دینے والا ماننے کے بعد اس کی جو اطاعت کی جائے، یہ اطاعت ہے۔ اطاعت بمعنی عام ایک چیز ہے، اطاعت بمعنی خاص ایک چیز ہے۔ اطاعت بمعنی عام کیا چیز ہے؟ ہر وہ شخص جو ایک دوسرے سے بات کرتا ہے، کوئی کسی کام کا کہتا ہے، تو اگر وہ اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے کام کرتا ہے تو یہ اطاعت عام ہے۔ اگر رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے، رسول کے ساتھ ہمیشہ چلتا ہے اور رسول کے احکامات کو الہیہ حکم مان کر عمل کرتا ہے تو یہ اطاعت خاصہ ہے۔ اب رسول کون ہے؟ رسول کو کس لیے خدا نے بھیجا ہے؟
سورہ جمعہ کی دوسری آیت اٹھا کر دیکھ لیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ دیکھیں رسول کی اطاعت کیسے کیا جائے، کیوں کی جائے؟ بھائی سورہ کی اسی آیت مبارکہ کے اندر دیکھیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے جب رسول کے مبعوث ہونے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کھلی گمراہی سے کیا مطلب؟ اپنے لخت جگر کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، کسی چیز کی تمیز نہیں تھی یہ اچھا ہے یہ برا ہے، کسی چیز کو سیپریٹ نہیں کر سکتے تھے یہ اچھا کام ہے یہ برا کام ہے۔ بس رسول کی اطاعت سے کا یہ فائدہ ہوا کہ الہیہ احکام کا لوگوں کے درمیان میں پہنچنا اور رسول کا بیان کرنا، وہ زبان سے اس زبان مبارکہ سے بیان کرنا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر پیغمبر اپنے لبوں کو جنبش نہیں فرماتے، اس پیغمبر کی زبانی ہمیں احکام الہیہ دے رہے ہیں۔ اس رسول کی اطاعت بلا جبر بلا اکراہ اگر کیا جائے تو وہ اطاعت اور عبادت کہلائے گی۔ کسی جبری کے زور پر کوئی کسی کو پکڑ کے لا کے یہ کہہ دے کہ تم رسول کی اطاعت کرو، تم اللہ کی اطاعت کرو، تم اولی الامر کی اطاعت کرو، یہ اطاعت نہیں ہوگی، یہ اکراہ ہوگی۔ جب اکراہ کے ساتھ کسی چیز کو انجام دیا جائے تو اس اکراہ کے ساتھ انجام دیے جانے والے کام کی لذت باقی نہیں رہتی۔ دیکھیں ہمارے روزمرہ زندگی میں اگر ہم دیکھیں نا، روزمرہ زندگی میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اگر مجھے کوئی کام کہہ دیتا ہے کہ اس شخص کے کام کہنے سے میرے اندر تھوڑی سی اکراہ آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، تھنبلی آ جاتی ہے، تو میں وہ کام اکراہ کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر وہی کام میں خوشنودی خدا کے لیے اور اس بندے خدا کی رضایت کے لیے اگر کر دوں تو جب بندے خدا راضی ہو جاتا ہے تو اللہ خود بخود راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضایت بندے کی رضایت میں محفوظ ہے، مقدر ہے۔ جب ہم رسول کو راضی کریں گے، اطاعت کر کے رسول کو راضی کریں گے تو اللہ کا رسول خود بخود راضی ہو جائے گا۔ یہ ایک لنک ہے اللہ اور رسول کے درمیان میں۔ سورہ نساء کے اندر یہ آیت موجود ہے نا کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا پس وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ رسول کی اطاعت کرنے کا اللہ کی اطاعت کی کیوں؟ رسول احکام الہیہ کو لوگوں کے درمیان میں بیان کر کے، اللہ کی اس وحدانیت کو بیان کر کے، الہی احکام کو بیان کر کے سیدھے راستے پہ لوگوں کو لے کے جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کو بھیجا ہی اسی کام کے لیے ہے۔ ہر نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک ہر نبی آئے ہیں تو اس احکام الہیہ کو بیان کرنے کے لیے، لیکن ان تمام انبیاء کا نچوڑ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اللہ کے خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس آخری رسول نے اللہ کے وہ جتنے انبیاء آئے ہیں، 1,24,000 انبیاء میں سے جتنے بھی آئے، ان تمام انبیاء کی تبلیغ کا نچوڑ ہے رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں اس تمام چیزوں کو کھول کے بیان کر دیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی نشانیوں کو دکھائے۔ دیکھیں کتنے معجزات رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دکھائے، لیکن اندھے اور کانے تو سارے اس وقت بھی موجود تھے کہ کفار و مشرکین کو رسول کے یہ معجزے نظر آ رہے تھے، یہ چیزیں دکھ رہی تھی، دکھنے کے باوجود بھی رسول کی رسالت اور رسول کے پیغام کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔
ان کے لیے سورہ بقرہ کے اندر قرآن میں آیت موجود ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، جو رسول کو دیکھتے بھی تھے، رسول کو پہچانتے بھی تھے، رسول کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، رسول کے محلے دار تھے، رسول کے رشتہ دار تھے، چاچا تھے، جو کچھ بھی تھے، لیکن رسول کو ماننے کو تیار نہیں تھے، ماننے کے بجائے پیغمبر کی شہادت کے در پہ تھے۔ شیخ ابی طالب کے اندر جو واقعہ گزرا، میں اس واقعے کی طرف جانا نہیں چاہوں، لیکن ایک جھلک میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے شیخ ابی طالب کے اندر رسول کی جو حفاظت کی، تاریخ گواہ ہے، تمام مسلمانوں کے تفاسیر اور جو ہے مفسرین اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور مورخین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب شیخ ابی طالب میں تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر کی جگہ اور علی کے جگہ کو ایک دوسرے سے بدلتے رہے پیغمبر کی حفاظت میں۔ دیکھیے، رسالت کا پیغام لے کر آئے، پہچانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور تزکیہ نفس کرنا، برائیوں سے پاک کرنا لوگوں کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، یہ رسول کا کام تھا، اور رسول نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی۔ دینے کے بعد یہ کربلا کا واقعہ دیکھیں، کربلا کے اندر جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے نا، وہ سراسر اسی آیت اطاعت پر فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو سانحہ ہوا ہے، یعنی تاریخ کے اندر کوئی بھی انبیاء، کوئی بھی نبی، اس واقعے کے اوپر اگر مطالعہ کیا جائے تو تاریخ کے اندر کوئی بھی نبی اس جتنا صبر ایوب تھا، لیکن حسین کا صبر اس صبر ایوب سے بھی بالاتر نظر آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، جب ایوب نے اپنے جتنی بھی جائیداد تھے، جتنی بھی ساری چیزیں تھی، زندگی کھو دی، کھو دینے کے بعد آخر جب ناموس پہ آ گئے تو حضرت ایوب بھی اپنے صبر کا دامن چھوڑ گئے۔ لیکن کربلا کے اندر اس رونما ہونے والے واقعے کے اندر آپ دیکھ لیں، سراسر اطاعت ہے۔ جب شام غریباں کا وقت آیا تو شام غریباں میں جب خیمے جل رہے تھے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں امام سجاد علیہ السلام کے خیمے میں، وقت کا امام ہے، تعیین تکلیف کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں۔ لانے کے بعد فرماتی ہیں، بیٹا سجاد، مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو خیمے جل چکے ہیں، آخری خیمہ جو بچا ہے وہ آپ کا خیمہ ہے، آیا ہم اس خیمے میں بیٹھ کے جل جائیں؟ دیکھیں عزیزان گرامی، اطاعت اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے امام، وقت کے مولا جو حکم دے رہے ہیں اس حکم کے مطابق عمل کریں۔ اولی الامر منکم، معصوم علیہ السلام کے حکم پر عمل کریں۔ اولی الامر منکم کا مطلب یہ ہے، جب ہم امام سجاد علیہ السلام کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائی، اور جب سوال کیا، جب سوال یہ ہوا تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پھوپھی اماں، آپ خیمے سے نکل جائیں اور میدان کی طرف چلے جائیں۔ یہ وقت کے امام کا حکم تھا۔ اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اتنے یتیموں کو لے کر، خواتین کو لے کر، جس میں حضرت فضہ بھی ہے، جس میں ام رباب بھی ہے، جس میں ام فروہ بھی ہے، جس میں جناب سکینہ بھی ہے، ان بیویوں مخدرات عصمت کو لے کر اور ان شہداء کے یتیم بچوں کو، ان کی خانوادے کو لے کر میدان کربلا کی طرف نکل گئیں۔ یہ اطاعت ہے۔ اور آج 9 محرم الحرام، جس شخصیت کی ہم ہمیشہ وفا کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ شخصیت کو دیکھیں کہ سراپا اطاعت امام وقت ہے۔
اپنے امام وقت کے اس حکم سے نہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں نہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا بنی ہاشم کے جوانوں کو، جب حکم دیا تو بنی ہاشم کے جوان بھی دروازے پر تلوار نیام میں لیے بیٹھے تھے۔ جب حاکم اور امام کے درمیان میں کچھ گفتگو لمبی ہوئی، اس اثناء میں امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی، شیر شجاع، شیر خدا کا بیٹا ابو الفضل العباس علیہ السلام، وہ شجاع غیظ و غضب میں آئے، امام علیہ السلام کے حکم کے منتظر تھے۔ امام نے فرمایا تھا کہ جب میری آواز بلند ہو جائے تو اندر داخل ہونا۔ جیسے ہی امام کی آواز بلند ہوئی، بنی ہاشم کے جوان حضرت عباس سمیت اس دربار میں حاضر ہوئے۔ جب تلوار کو نیام سے نکالنا چاہے، امام نے کہا عباس یہ موقع نہیں۔ حکم امام واجب ہے، اطاعت امام واجب ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام رک گئے، کہا عباس یہ مقام نہیں ہے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام کو امام نے یہ حکم دیا کہ عباس بھیا رک جانا، کہا مولا سمعا و طاعتا، مولا میں آپ کے حکم کا فرما بردار ہوں۔ تلوار نیام میں ڈال دی، امام حسین وہاں سے نکلے۔ جب سے مدینہ امام نے چھوڑا، تب سے لے کر حضرت عباس کی شہادت تک، حضرت عباس علیہ السلام نے ہر مقام پر منزل بہ منزل، کڑی بہ کڑی امام کے حکم کی تعمیل کرتے رہے۔ آپ دیکھیں، مدینہ میں دیکھ لیں، مدینہ سے نکلتے ہوئے کہا کہ عباس جب یہ مخدرات عصمت کو ہم مدینے سے لے کر نکل رہے ہیں مکہ کی طرف، عباس اور علی اکبر علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دونوں نے قافلے سے آگے نکلنا ہے اور یہ نعرہ جو ہے بلند کرنا ہے، طریقوں کا نعرہ بلند کرنا ہے، یعنی راستہ صاف کرو، راستے میں کوئی ایسا نامحرم شخص نہ بیٹھا ہو جس راستے سے مخدرات عصمت گزرتی ہوں۔ وہاں پہ حکم تعمیل ہوا، کرتے ہوئے کرتے ہر مقام پر، ہر منزل پر، جب ایک ایسی منزل بھی آئی جہاں پر حضرت حور اور امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس منزل پر امام حسین علیہ السلام حور کے گوڑوں تک کو بھی پانی پلاتے ہیں۔ جب وہاں پر امام حسین علیہ السلام اور حضرت حور کے درمیان میں، اس وقت چونکہ حضرت حور حسین کے لشکر میں شامل نہیں تھا، وہ شامیوں کے لشکر میں شامل تھا، حضرت حور علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان میں جب گفتگو ہوئی، گفتگو طولانی ہوئی، اور کچھ ایسے جملات، کچھ ایسی گفتگو ہوئی جسے امام حسین علیہ السلام ناراحت ہو گئے، تو عباس وہاں پہ بھی غیظ و غضب میں آ گئے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی جو زندگی گزری ہے، جو جوانی گزری ہے، وہ زندگی اور جوانی سراسر اطاعت تھی۔ یہاں پہ لکھتے ہیں مختصر سا بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین۔ ناظرین محترم، جس شخصیت کے اوپر گفتگو چل رہی ہے، وہ شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، بلکہ تعارف اس شخصیت کا محتاج ہے۔ عباس علی کا وہ شیر دل بیٹا، عباس کربلا کے مظلوموں کا آسرا، عباس بے دست ہونے کے باوجود دستگیری کرتا ہے، عباس
غریبوں، فقیروں اور سائلوں کا جواب دیتے ہیں۔ عباس کی جو زندگی گزری ہے، جو جوانی گزری ہے، وہ جوانی سراسر اطاعت، سراسر پیروی، امام کے حکم کے بغیر عباس اپنے بدن کو حرکت نہیں دیا کرتے تھے۔ آج روز تاسوعا ہے، آج عباس کا دن ہے، آج عباس کی مصیبت کا دن ہے۔ عزیزان گرامی، جب سے 2 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک یہ جو اہل بیت کا قافلہ کربلا کی اس زمین پر آئی ہے، خاندان رسالت نے کربلا بسائی ہے، عباس نے جب خیمے کھڑے کر دیے، مخدرات عصمت کے خیمے الگ، اصحاب کے خیمے الگ، بنی ہاشم کے خیمے الگ، جو ناظرین کربلائے معلیٰ کی زیارت کا شرف حاصل کر چکے ہیں، میری یہ بات ان کی ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ جب ہم خیمگاہ کے زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے۔ ایک منظر میں نے عجیب دیکھا، میں ہمیشہ روایتوں میں پڑھتا تھا، مطالعہ کرتا تھا اور یہ سنتا تھا علماء اور ذاکرین سے، واعظین سے یہ سنتا تھا کہ کربلا کے خیموں کا پہرا عباس کے ہاتھ تھا۔ عزیزان گرامی، جب میں نے یہ منظر دیکھا اپنی ان گناہگار آنکھوں سے کہ جب میں خیمگاہ کی زیارت کو گیا تو میں نے اس چیز کو مشاہدہ کیا، زینب کربلا میں کیوں ناز سے بیٹھی تھی جب تک عباس زندہ تھا؟ میں نے یہ مشاہدہ کیا، سکینہ کو دلاسا کیوں تھا؟ کیونکہ پہرادار عباس تھا۔ میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ حسین کو آس کیوں تھا؟ کیونکہ عباس پہرادار تھا۔ میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ اصحاب کے خیمے بالکل اہل بیت کے خیمے کے گرد ہیں، اور اہل بیت کے خیمے اصحاب کے خیموں کے جرموٹ کے درمیان میں ہیں، اور جس خیمے سے ہم نے وارد ہونا ہے وہ ابوالفضل العباس کا خیمہ ہے، اور خیمے کی پہرےداری عباس کے ہاتھ میں تھی۔ اور جب امام نے حکم دیا عباس جب تک زندہ رہے، جب تک اپنے بازو نہ کٹواتے، جب تک شہادت نہ ملی، عباس نے اس خیمے کا پہرا دیا۔ اور عباس کو ایک اور ذمہ داری بھی مولا نے سونپی تھی کربلا میں۔ وہ ذمہ داری کیا تھی؟ وہ ذمہ داری تھی عباس تمام لشکر کے سردار تم ہو، جرنل تم ہو، جیسے اگر ہمارے دوسرے الفاظ میں کہیں، اور عباس علیہ السلام امام کی اطاعت کرتے رہے، امام کی اطاعت میں، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، سلام ہو میرے اس چچا پر جو نہر فرات کے کنارے اپنے بازو کٹا کے سو گئے، اپنے آنکھوں پہ تیر کھا لی، لیکن سلام ہو میرے اس چچا پر جس نے جب تک زندہ رہے اپنے وقت کے امام کے حکم کی اطاعت کی، اپنے وقت کے امام کے حکم کی تعمیل کی۔ امام نے فرمایا جب دشمن
ایک مرتبہ عاشورہ سے پہلے، شب عاشور آج کی رات کا واقعہ ہے کہ دشمن نے ہلہلہ کیا، خیمگاہ اہل بیت پہ حملہ کرنا چاہا۔ جب دشمن کی گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی تو ابوالفضل العباس نے بنی ہاشم کے نوجوانوں کو ساتھ میں لیا، اصحاب کو ساتھ میں لیا، ساتھ میں لے کے ان کے سامنے گئے۔ ان کے سامنے جانے کے بعد عباس نے لکیر کھینچ کے کہا اگر کسی کے اندر جرأت ہو تو یہ لکیر پار کر کے دکھاؤ۔ جب تک عباس زندہ تھے اہل بیت کو آس تھا۔ عباس نے جب لکیر کھینچی، خبر مولا تک پہنچی، مولا امام حسین تک جب خبر پہنچی، مولا نے کہا عباس بھیا یہ مقام نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے، حکم سر آنکھوں پر۔ حضرت عباس علیہ السلام نے امام کا حکم مانا، تلوار نیام میں ڈالی۔ عزیزان گرامی، میں کیا بیان کروں اس شخصیت کے حوالے سے جسے مولا متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اللہ سے حسین کے لیے کربلا میں مددگار مانگا تھا۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی، شہادت کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عقیل سے کہا بھیا مجھے ایک ایسی خاتون سے شادی کرا دے جو بہادر ہو، جرأت مند ہو، شجاع ہو۔ دیکھیں حضرت ام البنین علیہ السلام اللہ علیہا حضرت عباس کی ماں ہے، اور ام البنین کی فداکاری دیکھیں، جب تک مدینے میں حسین کے گھر پہ، زہرا کے در پہ رہی ہے، حسین کی اور زینب کی نوکر بن کے رہی ہے، ماں نہیں بنی، سر جھکا کر چلی۔ اور عباس کو بھی یہ تربیت دی، کہا بیٹا عباس مولا کے سامنے سر اٹھا کے نہیں چلنا، بیویوں کے سامنے سر اٹھا کے نہیں چلنا، یہ آقازادے ہیں، یہ سیدہ کی اولاد ہے، بیٹا خیال کرنا۔ جب تک عباس علیہ السلام کربلا میں موجود تھے، جب تک زندہ ہیں، شہادت نہیں ہوئی، کبھی سر اٹھا کے بیویوں سے گفتگو نہیں فرمائی۔ یہ اطاعت تھی، ماں کی اطاعت۔ عزیزان گرامی، اگر آج کے دور میں اگر ہم اپنی ماں باپ کو اگر دیکھ لیں، ہمیں دیکھ لیں، اگر ہمارے ماں باپ ہمیں کچھ کہتے ہیں تو ہم الٹا ہمارے اپنی اکڑ دکھاتے ہیں، کہتے ہوتے ہیں کہ میں مولا کا ماتمدار ہوں، مولا کا عزادار ہوں، مولا کو مانتا ہوں۔ لیکن عباس کے نقش قدم پر چلیں، عباس کو دیکھیں، جب روز عاشور کا وقت تھا، جب اہل بیت اصحاب ختم ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، انصار شہید ہو چکے تھے، رہ گئے تھے حسین و عباس۔ جب حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام جب رہ گئے تھے، آخری وقت تھا۔ اطاعت دیکھیں کتنی بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ جو اطاعت کرتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ان دستورات زندگی پر عمل کریں تو یا تو وہ بوذر بن جاتا ہے، یا عمار یاسر بن جاتا ہے، یا قنبر بن جاتا ہے، یا مقداد بن جاتا ہے، یا بلال بن جاتا ہے، یا عباس بن جاتا ہے۔ آج کی رات کا واقعہ اگر آپ دیکھ لیں، اطاعت اس چیز کو کہا جاتا ہے، اور ایک پل میں مطیع ہوا، اور اطاعت آپ میں آ گیا، اور نئے امام کو کربلا پہنچایا تھا۔ لیکن جب آخری وقت آیا تو اور بھی مطیع امام بنا۔ وہ کیسے؟ امام علیہ السلام نے آج کی رات جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں امام علیہ السلام کی اس خطبے کا اثر یہ تھا کہ اور سوچنے پہ مجبور ہوا، کیا یہ میں کہیں ظلم و ستم تو نہیں کر رہا؟ کیا یہ میں کہیں جہنم کا راستہ اختیار تو نہیں کر رہا دنیا کے لالچ میں؟
امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کا سر چشمہ ہے۔ یہ جو کربلا میں جتنے بھی شامی لوگ تھے، حسین کے مد مقابل میں شامی اور کوفی لوگ، وہ اسی دنیا کی محبت میں کسی کو شہر ریگ کا جو ہے خلافت کا جو ہے وعدہ دیا، کسی کو مال و زر کا وعدہ دیا، کسی کو سلطنت کا وعدہ دیا، کسی کو کچھ، کہ تمام شامی اور کوفی یزید کے اس دلدل میں پھنس گئے۔ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی تھی، اور ان شامی اور کوفی لشکر میں سے ایک اور بھی تھا جس کی آج کی رات تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ عزاداران، ناظرین محترم، یہاں سے ہمیں ایک سبق ملے گا۔ وہ سبق یہ ملے گا کہ اگر انسان پوری دنیا گناہ کے دلدل میں پھنس جائے لیکن انسان پچھتاوا ہو جائے اور حقیقی توبہ کر لے تو وہ انسان کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ یہ ہور کی زندگی کا درس ہے۔ ایک رات میں سوچا، دو پہل میں سوچا، دو پہل میں جب سوچا تو اس نے کہا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں۔ وہ آگے اپنے راستے پہ، میں یہ غلط کر رہا ہوں، میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، آل نبی پر ظلم کر رہا ہوں، یہ سوچنا تھا۔ اور آ گیا حسین کے پاس۔ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، آنے کے بعد پس پشت ہاتھ بندھے ہوئے گھٹنے پہ بیٹھ گئے، کہا مولا آیا مجھے معافی ملے گی؟ دیکھیں، وہ رسول کا خاندان ہے، وہ ذات رسول کی اولاد ہے۔ کہا مولا مجھے معافی ملے گی؟ تو مولا نے فرمایا اہلاً و سہلاً یا حبیبی، میرا دوست، خوش آمدید، ویلکم کیا، سینے سے لگایا، اور امام کی اطاعت کی۔ جب تک زندہ رہے اور امام کے لشکر میں امام کی اطاعت میں رہے۔ یہ ہوتی ہے اطاعت، یہ ہو تبدیلی۔ انسان اگر حقیقتاً توبہ کر لے، حقیقتاً انسان کو پچھتاوا ہو جائے تو وہ ایک پل میں بدل سکتا ہے۔ اتنی لمبی 60 70 80 سالہ زندگی گزارنے کے بعد ایک پل میں انسان تبدیل ہو سکتا ہے اگر حقیقت میں توبہ کیا جائے۔ یہ ہور کا درس ہے، ہور کی زندگی کا درس ہے، یہ کربلا کا درس ہے۔ کربلا میں بہت ایسے سارے لوگ تھے جو نان مسلم بھی تھے، جو ہے حسین سے محبت کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں۔ آج ہماری حالت یہ دیکھ لے، ہم کیوں آپس میں بکھرے ہوئے ہیں؟ در حال کہ ہمارا قرآن ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا دین ایک، ہمارا خدا ایک، یعنی کتنی چیزیں ہماری آپس میں ملتی ہیں، پھر بھی ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ کربلا کا درس ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم ایک مٹھی بھر ہو جائے نا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت کسی کے کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو اس وقت آپ حالت دیکھ رہے ہیں، حالت حاضرہ دیکھ رہے ہیں، اگر جمہوریہ اسلامی ایران یہود اور نصارہ کے مقابلے میں کھڑا ہے تو یہ حسین اور کربلائی درس کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان یہود اور نصارہ کے آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کرتا ہے تو وہ کربلا کا جو ہے درس ہے، کربلا سے لیا ہوا درس ہے، انقلاب حسینی ہے۔ امام خمینی نے شاہنشاہیت کا تختہ جو پلٹا، جو انقلاب لایا، وہ انقلاب حسینی تھا۔ آج دنیا کے اندر ایران نے ہلچل مچایا ہوا یہ انقلاب حسینی ہے۔ اگر حسین کی اطاعت کرو، اہل بیت کی اطاعت کرو تو اہل بیت کی اطاعت میں طاقت ہے۔ ایک طرف 72 ہے، ایک طرف لاکھوں کا لشکر ہے۔ آج دنیا میں یہ بتایا جائے، کوئی دنیا میں مجھے یہ دکھایا جائے کہ کربلا کے 72 بھاری ہیں یا لاکھوں کا لشکر بھاری ہے اس وقت دنیا میں۔ وہ 72 کے لشکر کا ذکر 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج زندہ ہے۔ کیوں؟ یہ اسی اطاعت کا نتیجہ ہے، یہ اس اللہ کی اطاعت۔ دیکھیں،
اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ آج کی رات شب عاشور کی رات کو امام علیہ السلام نے چراغ گل کر دیے۔ گل کر دینے کے بعد فرمایا آپ جو جانا چاہے چلے جاؤ، میں نے تم سے بیعت اٹھا لی، بیعت اٹھانے کے بعد کل قیامت کو میں تمہاری شفاعت بھی کروں گا۔ یہ لمحہ گزرنے کے بعد امام نے فرمایا عباس، دیکھیں کتنا عباس پہ اوپر امام کو اعتماد تھا۔ امام نے حضرت عباس سے فرمایا بھیا عباس چراغ جلا دو۔ عباس پر اتنا اعتماد اور اطمینان تھا حسین کو۔ جب چراغ جلائے تو سارے اصحاب موجود تھے، ایک نے ایک پہل کے لیے اپنے جگہ نہیں بدلی۔ عزیزان گرامی، یہ اطاعت کا نتیجہ ہے، یہ کربلا اطاعت کے لیے برپا ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کربلا کا درس اطاعت کے لیے ہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کربلا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج ایک نئی تاریخ کے ساتھ ابھر آ رہی ہے، ابھری ہوئی ہے۔ یہ ایک کربلا ہے، یہ ایک انقلاب ہے، یہ انقلاب خون حسین ہے۔ ہمیں بھی اس کربلا سے درس لے کر، خون حسین سے درس لے کر اس انقلاب کو برپا کرنے اور اس انقلاب پر قائم و دائم رہنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، آج کا دن باب الحوائج کا دن ہے۔ پروردگار عالم ابوالفضل العباس کے صدقے جو بھی پریشان حال ہیں، جو بھی مشکلات میں ہیں، جو بھی مریضہ ہیں، جو بھی حاجت رکھتے ہیں، بحق ابوالفضل العباس ان تمام کی حاجتوں کو اور مریضوں کو شفاء کلی عنایت فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما۔ ناظرین محترم، اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔